سنڈے والے دن جب میں صبح اٹھی اور مجھے موبائل جب میں نے دیکھا تو ہمارے گھر کے آنر کا میسج آیا ہوا تھا کہ آج مجھے پتہ ہے سنڈے لیکن نیچے والے نیبر اور اوپر والے نیبر دونوں کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے شور آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار مینشن تو انہوں نے خود ہی کر دیا ہے کہ سنڈے والا دن ہے، لیکن پھر اس نے مجھے ایک اور بات کہی کہ میں نہیں چاہتی تم کسی ٹربل میں آؤ، وہ بس مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آج آئے اور آواز اور شور شرابہ میجر کرے کہ کتنا شور آتا ہے، ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی آئے، اس لیے میں تمہیں پہلے سے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں تم کسی بھی مصیبت میں پڑو۔ اور اس طرح کی اس نے مجھے ایک میسج تھا اس کا دوسرا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں سچ بتاؤں تو خود ایسا چاہتی ہوں کہ کوئی آئے اور یہ سب میجر کرے تاکہ جو یہ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کا بھی ذہنی سکون برباد کر رہا ہے اور ہمارا بھی ذہنی سکون برباد کر رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی لاجک نہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم یہاں پر رہیں، اور ہم خود بھی اپنے لیے دوسرا گھر تلاش کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ آنر نے مجھے ایک اور بات کہی کہ یقین کریں ہم اتنا اس انسان سے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ تک سوچ کے بیٹھ گئے کہ ہم شاید اس اپارٹمنٹ کو سیل کر، لیکن سچ بات تو مجھے یہ لگتی ہے کہ اگر آنر نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو یہ نوبت اسے بھی نہیں آتی کہ وہ اپنا گھر بیچتا اور وہ اپنا بزنس خراب کرتا، کیونکہ آنر خود ہی ایک ڈرپوک سا انسان ہے۔ ہم کہیں بھی اور کسی طرح بھی غلط نہیں ہیں، ہم قانون کے حساب سے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ ایون جب میں نے کمپلین کی تھی اور پولیس کے پاس میں گئی بھی تھی تو اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم کہیں بھی غلط نہیں ہو، اور دوسری جو بات ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کوئی بھی ایسا لا نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے یا ایون ان کو باندھ کر رکھا جائے، اور میں نے اپنی حساب سے بہت کوشش کر لی کہ میرے گھر سے زیادہ شور نہ آئے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچ بتاؤں تو ہم بہت کوائٹ پرسنز ہیں، ہمارے گھر سے اتنا شور آتا ہی نہیں، کیونکہ ہم صرف 4 لوگ ہی ہیں، اور اس میں بھی بچے ہمارے جلدی سوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، 4 بجے آتے ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی ریزن بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر ریزن بچتا ہے تو وہ یہی بچتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم آؤٹ سائڈرز ہیں تو ہم اس بلڈنگ میں یا اس اپارٹمنٹ میں اور زیادہ رہیں۔ اچھا، میں اس دن اتنی پریشان رہی نا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ تمام انسان اگر تل جائے نا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، وہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اسی جگہ پر اگر تمام انسان جڑ جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، وہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی یا ویسا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھا ہو، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا۔ تو یہ بات یاد آئی اور یہ حدیث یاد کر کے سن کر مجھے کافی اچھا لگا اور تھوڑا دل کو موٹیویشن ہوئی۔ اور بیلجیم میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا تو مطلب ظاہری بات ہے لفٹر کو بلانا پڑتا ہے، لفٹر آتا ہے، سامان نیچے اترتا ہے، پھر آپ دوسرے گھر جاتے ہو، پھر مطلب شفٹنگ اتنی مشکل لگتی ہے یہاں پر، اور مجھے لگتا ہے شاید سارے ہی یورپ میں ایسا سسٹم ہے کہ وہاں بھی شفٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے، تو شفٹنگ کرنا اتنا مشکل لگتا ہے۔ پھر ظاہر اب یہ بھی ڈر ایک رہتا ہے کہ ایسے ہمسائے پھر سے نہ مل جائیں، اور اگر چلو اچھے ہمسائے مل بھی جاتے ہیں تو بچوں کا اسکول چینج کرنا پڑے گا، اور بچے اتنے مشکل سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ، نئے فرینڈس بناتے ہیں، اور اسپیشلی علیزہ تو کہتی ہے مجھے یہ اسکول چینج ہی نہیں کرنا ہے ماما، مطلب اتنی ساری چیزیں مائنڈ میں تھی اور اتنی ساری سوچوں کے